پیش خدمت ہے افسانوں کا مجموعہ وہ فسانے تیرے، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ بھائی جان کی جان۔ بات کچھ اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ اس پر رو رو کر آنکھیں سجا لی جاتی، مگر وہ صبح سے اوندھی پڑی تھی۔ امی کتنی مرتبہ آ کر پوچھ چکی تھی، چھوٹی بہن کتنی بار منانے آ چکی تھی، مگر اس نے جیسے بستر نہ چھوڑنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں اپنی محنت، اپنی قابلیت کے بل پر ٹی وی کے ایک پروگرام کی کمپیئر بننے جا رہی تھی۔ کوئی وہاں جا کر ناچنا تو تھا نہیں مجھے، مگر یہ ہمارے بھائی جان۔ اس نے غصے میں آ کر اس غریب تکیے پر، جو پہلے ہی مار کھا کھا کر ادھموا ہو چکا تھا، کوئی 50واں مکہ رسید کیا۔ سارے کیک رائے پر پانی پھیر دیا۔ ہر بات میں بس ایک نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ اپنی بہنوں کے لیے تو جیسے انہوں نے موٹے موٹے حروف میں لکھا ہوا نہیں کا بورڈ اپنے چہرے پر لٹکا رکھا ہے، اور اس ایک نہیں کو دنیا کی کوئی طاقت حامی نہیں بدل سکتی، امی ابو بھی نہیں۔ اس کو پھر رونا آ گیا۔ 2-4 موٹے موٹے آنسو بہا کر اس نے بے بسی سے آنکھیں موند دیں۔ صبح وہ کتنی خوش تھی۔ گنگنا کر اس نے اپنا بہترین جوڑا پہنا تھا، حالانکہ اسے اب تک اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ٹی وی اسٹیشن جا رہی ہے پروگرام کرنے؟ اگر پچھلے مہینے کالج میں ہونے والے ہفتہ طالبات میں اس کی شاندار کمپیئرنگ کو دیکھ کر وہاں موجود ٹی وی کے ایک پروڈیوسر نے طلباء کے لیے شروع ہونے والے ایک نئے پروگرام کی کمپیئرنگ کی آفر اس کو نہ کی ہوتی، تو ایسا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ گھر میں وہ گویا دوڑتی بھاگتی داخل ہوئی تھی۔ امی کو خبر سناتے ہوئے وہ اتنی پرجوش تھی کہ انہیں کافی دیر بعد اس کی بات سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بھی خوش تو بہت ہوئیں، لیکن اتنا ضرور کہا، بیٹا بھائی سے پوچھ لو۔ بھائی سے پوچھ لو؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو بیچارے تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بھائی کو ضرور اعتراض ہوگا۔ اس نے کندھے پر دھرا بیگ اتار کر زور سے زمین پر پٹکا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے کچھ کہنے کی، ان کا جواب مجھے معلوم ہے، اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ اسے معلوم تھا کہ بھائی اس وقت گھر میں نہیں ہوتے، سو اس نے دل کی بھڑاس نکال تو لی، اور پھر سب کو بھائی کو کچھ بتانے سے منع بھی کر دیا۔ لیکن بعد کے آنے والے سارے دن اسی گھبراہٹ اور بے چینی میں گزر گئے کہ ان کو نہ بتانے کا فیصلہ غلط ہے یا درست، اور یہ کہ جب ان کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ اس کا جواب اسے آج مل گیا تھا، جب وہ بڑی موج میں سیڑھیاں اتر کر چائے بنانے ٹیبل تک آئی ہی تھی کہ وہاں بیٹھے بھائی جان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یا اللہ، یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں گھر میں؟ اس نے چور نظروں سے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا جو 9 بجا رہی تھی۔ اس کے حساب سے تو بھائی جان کب کے جاب پر جا چکے تھے۔ اس نے مرے مرے لہجے میں اخبار پر نظریں جمائے بھائی جان کو سلام کیا۔ بھائی جان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈالی، اور ان کی نظریں اس کے سراپے سے ہوتی ہوئی اس کے بالوں تک پہنچی، جو اس نے آج بڑی محنت سے رولرز ڈال کر سنوارے تھے۔ یہ نمونہ بن کر کہاں جا رہی ہیں آپ؟ انہوں نے چائے کی پیالی سے گھونٹ بھر کر بڑے خشک لہجے میں پوچھا۔ نمونہ؟ اس نے جلدی سے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ اپنی دانست میں تو وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں غالباً۔ پھر وہی سرد طنزیہ لہجہ جس سے روح فنا ہو جائے۔ وہ بھائی جان، اس نے انگلیاں مسلتے ہوئے ہمت جمع کی۔ اس کی بدقسمتی کہ انہیں آج ہی دفتر دیر سے جانا تھا، لیکن اب اس بدقسمتی کا سامنا تو کرنا ہی تھا، سو اس نے کیا۔ اس کے ٹی وی اسٹیشن جا کر پروگرام کرنے کا جرم کچھ اتنا سنگین تھا کہ بھائی جان ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بعد ان کے گھنٹے بھر جاری رہنے والے لیکچر کا لب لباب یہ تھا کہ ٹی وی اسٹیشن کوئی شریف گھرانوں کی لڑکیوں کی جانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہاں نہ جانے کس قماش کے لوگ پائے جاتے ہیں جو شریف گھرانوں کی لڑکیوں کے انتظار ہی میں دانت نکوسے اور منہ پھاڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ لہٰذا وہ واپس اپنے کمرے میں تو جا سکتی ہے، ٹی وی اسٹیشن نہیں۔ یوں وہ روتی بسوڑتی غصے سے کانپتی اپنے کمرے میں آ کر پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد امی کو بھی لڑکیوں کو بہت ڈھیل دینے کے نقصانات کے بارے میں بہت کچھ سننا پڑا تھا۔ بھائی جان کا تعلق کسی کم پڑھی لکھی اور دقیانوسی فیملی سے ہوتا
تو شاید کوئی بات نہ ہوتی، لیکن غم تو اس بات کا تھا کہ وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے روشن خیال خاندان کے فرد تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنی بہنوں کے معاملے میں 40-50 سال پہلے کے زمانے میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان کی عمر بمشکل 30-31 سال تھی، لیکن اپنی بے پناہ سنجیدگی اور خاموش طبیعت کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے 4-5 سال بڑے لگتے تھے۔ رہی صحیح کسر ان کے ہلکے رنگوں کے انتخاب اور نظر کے چشمے نے پوری کر دی تھی۔ انہیں گھر میں شروع ہی سے ایک نمایاں حیثیت حاصل تھی، جس کا وہ پورا پورا فائدہ اٹھاتے تھے، جیسے انہوں نے آج اٹھایا۔ ان کی اس ایک نہیں نے اس کے سارے ارمانوں کا کیسا خون کیا تھا۔ کاش کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ 2 دن کی بھوک ہڑتال، منہ سر لپیٹے پڑے رہنے اور کالج کے لگاتار ناکوں کے بعد وہ آہستہ آہستہ معمول پر آ ہی گئی۔ اس پروگرام کو اس نے کس دل سے چھوڑا، وہ جانتی تھی یا اس کا خدا؟ لیکن اس نے اب احتجاجاً گھر میں زیادہ بات چیت کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، اور گھر کے عام معاملات سے بھی وہ لاتعلق ہی رہنے لگی تھی۔ اس کے بھائی جان پر تو ان جذباتی باتوں کا رتی بھر اثر نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ وہ تو جذبات نامی کسی شے سے قطعی کورے تھے، لیکن آخر امی ابو کو تو کچھ احساس ہوتا۔ پھر اس دن اس نے کھانے کی میز پر کچھ ایسی پراسرار سرگرمیاں دیکھیں کہ کوشش کے باوجود لاتعلق رہنے کی ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ امی ابو کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، ابو بھائی جان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور بھائی جان، میرے اللہ، یہ کیا؟ بھائی جان بھی سر جھکائے پلیٹ پر نظریں جمائے مسکرا رہے تھے۔ واقعی اس نے دوسری بار آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، پھر کوہنی مار کر برابر میں بیٹھی ناجیہ کو متوجہ کرنا چاہا، لیکن اس کی ساری توجہ مرغی کی ٹانگ پر تھی۔ 2-4 بار بے سود قسم کی کوہنیاں مارنے کے بعد اس نے ناچار امی کی طرف دیکھا۔ بھائی جان اٹھ کر جا چکے تھے۔ اس نے بہت ہی سرسری لہجے میں پوچھا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، بہت خاص۔ امی نے پھر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ طارق نے ایک لڑکی کا ذکر کیا ہے، تیار رہنا، کل اس کے گھر چلیں گے۔ کیوں؟ اس نے حونقوں کی طرح پوچھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ ارے بھائی، اس کے ہاں رشتہ دینے اور کیوں؟ ویسے تو یہ ایک محض رسمی کاروائی ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کو بھی علم ہے، بس ملاقات کا بہانہ ہو جائے گا۔ اس نے ناجیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی حیرت تھی جو یقیناً اس کے چہرے پر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ بھائی جان کو ایک لڑکی پسند ہے؟ کتنی عجیب بات لگ رہی تھی۔ بھائی جان سے اس قسم کے لطیف جذبات کی گویا امید ہی نہ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کیا انہیں بھی کوئی لڑکی پسند کر سکتی ہے؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے کھل کر اظہار افسوس کیا۔ نہ جانے کس لڑکی کی قسمت پھوٹنے جا رہی ہے۔ بھائی جو بھی ہے، اس نے خود ہی اپنی قسمت پھوڑی ہے، جان بوجھ کے۔ ناجیہ کو بھی سخت ملال تھا۔ اب تو کل ہی دیکھیں گے کہ آخر وہ بدنصیب ہے کون۔ لیکن اس بدنصیب سے مل کر تو انہیں اور بھی حیرت، بلکہ خوشگوار حیرت ہوئی۔ پیاری سی چارمنگ عائشہ جب دھیرے دھیرے مسکراتی ان کے پاس آ بیٹھی تو وہ اسے کچھ دیر کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر دونوں بہنوں نے داد طلب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ باتیں کرتے کرتے جب وہ ذرا دیر کو اٹھ کر کمرے سے باہر گئی تو اس نے فوراً ناجیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ یار، بھائی جان کی پسند تو بہت اچھی ہے، لیکن اس بیچاری کی پسند کو کیا ہوا؟ کیوں؟ ہمارے بھائی جان بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بلکہ آج تو انہیں ہینڈسم کہنے کو جی چاہ رہا ہے۔ ناجیہ نے بڑے پیار سے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ واقعی آج وہ بہت مختلف لگ رہے تھے۔ کپڑوں کے انتخاب اور ہیئر اسٹائل پر تو انہوں نے بہت توجہ دی ہی تھی، لیکن اصل چیز وہ اجالا تھا جو ان کے چہرے پر آج بکھرا ہوا تھا۔ مسکرا مسکرا کر عائشہ کے گھر والوں سے باتیں کرتے ہوئے وہ کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ صرف ایک مسکراہٹ انسان کا چہرہ کتنا بدل دیتی ہے۔ اس نے بھائی کے چہرے کو پیار سے تکتے ہوئے سوچا، عائشہ کی پسند بھی بری نہیں ہے، اور دونوں کی پسند کتنی اچھی تھی اس کا صحیح اندازہ انہیں بھائی جان کی شادی کے بعد ہوا، جب عائشہ ان کی بھابھی بن کر ان کے گھر آئی۔ وہ دونوں جیسے صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، لازم و ملزوم۔ نہ بھائی جان کو عائشہ کے بغیر ایک لمحے کا چین تھا، نہ اسے ان کے بغیر ایک پل قرار۔ جہاں جہاں عائشہ جاتی، وہاں وہاں بھائی جان کے قدم بھی خود بخود پہنچ جاتے۔
گھر کا ماحول بھی ان دنوں ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ بھائی جان جو رات کا کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں چلے جانے کے عادی تھے، اب گھنٹوں سب کے ساتھ بیٹھے رہتے، کیونکہ عائشہ کو کھانے کے بعد کچھ دلچسپ سرگرمی کی عادت تھی۔ سو کیرم بورڈ اور لوڈو کی قسمت جو عرصے سے اسٹور میں بند پڑے تھے، جاگ اٹھی تھی۔ اس سارے ہلے گلے میں بھائی جان کو برابری سے شریک ہونا پڑتا کہ عائشہ کی رفاقت کے لیے یہ ضروری تھا۔ ہار جیت کے موقع پر جو شور مچتا، بھائی جان اس میں بھی دلچسپی سے حصہ لیا کرتے۔ عائشہ نے گھر کا ماحول تو بدلا ہی تھا، لیکن اس نے بھائی جان کو کتنا بدل دیا تھا، سب کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ وہ جو بقول ناجیہ چوہے کے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نہیں پہنتے تھے، جب پہلی مرتبہ لائٹ میرون شرٹ پہن کر جھیپے جھیپے سے کمرے سے برآمد ہوئے، تو کالج جانے کے لیے تیار بیٹھی ناجیہ اور اخبار پڑھتے ابو ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ بھائی واہ بیٹے، شرٹ تو تم نے بڑی لاجواب پہنی ہے آج۔ ابو نے شاید ان کی جھیپ محسوس کر لی تھی۔ بس ابو وہ، بھائی جان نے شرماتے ہوئے کہا، عائشہ کی ضد تھی کہ ضرور پہنوں۔ میری ساری شرٹس اس نے اٹھا کر نہ جانے کہاں چھپا دی ہیں اور ڈھیر ساری ایسے ہی رنگوں کی شرٹس لے آئی ہے۔ انہوں نے گویا ساتھ ساتھ صفائی بھی پیش کر دی۔ باقی بھائی جان بہت سوٹ کر رہی ہے آپ کو، ناجیہ نے سچے دل سے ان کا دل بڑھایا۔ اور پھر تو یکے بعد دیگرے ان میں اتنی تبدیلیاں آئیں کہ حیرت حیرت نہ رہی۔ عائشہ نے چشمہ اتروا کر کانٹیکٹ لینس لگوا دیے، عائشہ نے نئے اسٹائل کے بال بنوا دیے، عائشہ نے مونچھیں صاف کروا دی۔ عائشہ عائشہ عائشہ، ایک نئے بھائی جان عائشہ کے ٹکسال میں ڈھل کر باہر آ گئے تھے۔ اپنی عمر سے زیادہ لگنے والے بھائی جان اب اپنی عمر سے بھی کم دکھائی دینے لگے۔ وہ بھائی جان جو مسکرانا نہیں جانتے تھے، اب کبھی کبھار بلکہ اکثر قہقہے بھی لگا لیا کرتے تھے۔ بہنوں سے بھی تھوڑی بہت بے تکلفی ہو گئی تھی، لیکن ایک حد تک۔ اس حد سے باہر جانے کے بارے میں نہ وہ سوچ سکتے تھے اور نہ بہنوں کی ہمت ہو سکتی تھی۔ بس یہ تھا کہ اب وہ بھائی جان کو اپنے درمیان دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے ہلکی پھلکی بات چیت اور چھوٹے موٹے مذاق بھی ہو جاتے تھے۔ اس شام بھی سب لان میں اسی طرح جمع تھے۔ امی ابو تھوڑی دیر کو کہیں گئے ہوئے تھے۔ موسم کی خوشگواری کے پیش نظر عائشہ نے بھائی جان کی فرمائش پر چائے کے ساتھ پکوڑے بنائے تھے، جو اتنے لذیذ تھے کہ کسی کا ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ واہ بھابھی واہ، کیا پکوڑے بنائے ہیں! ناجیہ نے پھر پکوڑا اٹھاتے ہوئے تعریف کی تو بھائی جان بھی فخریہ اپنی بیگم کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ قسم سے بھابھی، اگر کہیں آپ کے پکوڑے بکنے لگیں تو اسٹوڈنٹ بریانی سے بھی بازی لے جائیں، ناجیہ نے بھی مزے لیتے ہوئے کہا۔ فی الحال میرا پکوڑے بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو کچھ اور کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ کیا بھائی، ہمیں بھی بتائیں، ناجیہ نے پوچھا۔ میری ایک سہیلی کے ابو کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، انہیں اپنے ایک ایڈ کے لیے کوئی نئی ماڈل چاہیے۔ وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دراصل وہ ابو کے اتنے کلوز فرینڈ ہیں کہ ان کو کسی طرح منع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے بھی سوچا کہ ذرا فن رہے گا، ہے نا طارق؟ عائشہ نے بڑی لگاوٹ سے بھائی جان کی طرف دیکھا۔ ہماری بھابھی اور ماڈلنگ؟ دونوں بہنوں کے چلتے ہوئے منہ یکلخت رک چکے تھے۔ دونوں کے کان بھائی جان کی گرجتی ہوئی آواز اور برستا ہوا لیکچر سننے کے لیے بےتاب تھے۔ اف، پتہ نہیں بھائی جان غیظ و غضب کے عالم میں بھابھی کو کیا کچھ کہہ دیں۔ لیکن جب کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ چہرہ جو ان کی دانست میں غصے سے لال بھبوکا ہو جانا چاہیے تھا، غصہ تو بڑی بات ہے، وہاں تو معمولی سی ناگواری کا بھی کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر غور سے بھائی جان کی طرف دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر گردن جھکا لی۔ اس نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر لٹکے ہوئے بورڈ پر موٹے موٹے حروف میں بہنوں کے لیے لکھا نہیں، اب بیوی کے لیے ہاں میں تبدیل ہو چکا تھا۔